لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم ان خوابوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو خواب بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، آسان الفاظ کے اندر کے اچھے خوابوں کی کچھ قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ انسان کو مختلف طرح کے خواب آتے ہیں۔ کچھ خواب برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بری ہوتی ہے، اور کچھ دیکھنے میں برے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر اصل میں اچھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کون سے ایسے خواب ہیں کہ جو حقیقت کے اندر اچھے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی اس کی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ ان قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے رؤیائے صادقہ، ایسے سچے خواب کہ جن کی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے سچے خواب کہ جو بالکل صاف ستھرے روشن ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کی طرح وہ روشن ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں۔ ایسے جو خواب ہیں ان کو جو کہتے ہیں وہ جزء نبوت بھی کہلایا جاتا ہے۔ ایسا جو خواب ہے اس کا ایک نام جزء نبوت بھی ہے، کہ ایسے خواب نبیوں کو زیادہ تر آتے تھے کہ جس کی تعبیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ جو بہت روشن، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے خواب کے اندر کیا اشارہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو زیادہ تر ہوتا ہے اکثریت طور پر وہ خواب کے اندر انسان کو اشارے ملتے ہیں، لیکن وہ عام انسان ان اشاروں کو نہیں سمجھ پاتا، وہ ایک معبر ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ لیکن کچھ خواب انسان کو اس طرح آتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھے اور صاف، اور انسان کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس خواب کے اندر کیا اشارہ مل رہا ہے، تو اس کو جزء نبوت کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سچ کر دکھلایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ کے نبی کا خواب سچ کر دکھلایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے جو رسول ہیں وہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین، امن کے ساتھ۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول حدیبیہ کے موقع پر تھے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خواب دکھلایا گیا کہ اس خواب کے اندر آپ مکہ المکرمہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، آپ احرام کے اندر ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے خواب کو، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، کہ میں نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ جیسا اللہ کے رسول کو یہ خواب آیا تھا ویسا ہی اللہ رب العالمین نے حقیقت کے اندر وہ کر کے دکھلایا۔ تو بہت سارے لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی تعبیر کیا ہونے والی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ وہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ بالکل سیدھا خواب تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی قسم رؤیائے صادقہ، سچے خواب جو سچ ہونے والے ہیں، جو انسان کو خوشخبری کے لیے دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو تو ذبح کرنے کا حکم تھا، تو وہ وقتی طور پر پریشانی تو تھی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو امتحان کے اندر پاس کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب قیامت تک ان کا یہ جو واقعہ ہے، ان کا جو یہ امتحان ہے، یہ ہر انسان کے، ہر مسلمان کی زبان پر زبان زد عام رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچے خواب اور اچھے خوابوں کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان خواب کے اندر خود کو یا اپنے والدین کو حالت اسلام کے اندر دیکھتا ہے، یا پھر اپنے نبی کو دیکھتا ہے، مجھے خواب کے اندر دیکھتا ہے، تو یہ خواب بھی انسان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا انسان خواب کے اندر اپنے اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا السلطان هو اللہ تعالیٰ، کہ جو انسان خواب کے اندر بادشاہ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، خواب کے اندر بادشاہ کو دیکھنا۔ تیسری قسم، اب یہ جو قسم ہے یہ بھی پہلی قسم کی طرح ہی ہے، اس کا نام بھی رؤیائے صادقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس خواب کو اچھا ہونے کے لیے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جو پہلی قسم تھی وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ انسان کو خواب آتا تھا، لیکن یہ جو تیسری قسم ہے اس کے اندر فرشتے کا عمل دخل ہے۔ اگر انسان کو کوئی خواب ایسا آتا ہے اس قسم کا تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جس کا نام صدیقون ہے، وہ انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے خواب کے اندر اس چیز کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کی خوشخبری دی ہے، تمہیں اس کا انعام دیا ہے۔ تو یہ بھی خواب کی بہت اچھی قسم ہے، سچے خوابوں کی اور اچھے خوابوں کی یہ تیسری قسم ہے کہ جو خواب اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے انسان کو دلاتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، یہ بھی بہت ہی اچھی قسم ہے سچے خوابوں کی اور اچھے خوابوں کی۔ اور اس کی ایک اور قسم یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسے خواب دکھلائے جاتے ہیں کہ جو دیکھنے میں برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں انسان کو گن محسوس ہوتی ہے، انسان اس کو برا جانتا ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے خواب ہیں کہ جو پریشانی والے خواب ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی کی جاتی ہے، تو یہ بھی اچھے خوابوں کی ایک قسم ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین خوابوں کے اندر خوشخبریاں عطا فرمائے، انعامات عطا فرمائے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ھذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔